جی السلام علیکم، میں ہوں ابو بکر فاروقی اور آپ کے سامنے آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی دلچسپ کہہ لیں اور امپورٹنٹ بات آپ سے کرنی تھی، جس کی وجہ سے میں اس بار بجائے ایک آڈیو پوڈ کاسٹ کی یا ایک وہ ویڈیو جو آڈیو کے تھرو آپ تک پہنچے، میں ڈائریکٹ آپ کے لیے ویڈیو میسیج کے طور پر یہ ویڈیو لا رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ جو موضوع ہے یہ ہم آڈیو کے تھرو آپ تک پہنچائیں، کیونکہ میں اس میں آپ کو میرے ایکسپریشنس بھی چاہیے. میری بات آپ تک کنوے ہونے کے لیے میرا آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہماری جنریشنز کا معاملہ ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا چاہ رہے ہو، تمہارا ویژن کیا ہے. تو میں آپ کو اپنا ویژن بڑا سمپل انداز میں آج بیان کرنے والا ہوں. اور وہ ویژن یہ ہے کہ میں پاکستان کے بچوں کے لیے کھڑا ہوں. میں پاکستان کے فیوچر کے لیے بات کر رہا ہوں. میں پاکستان کی اسٹرینتھ کے لیے بات کر رہا ہوں. اور وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ ایک دو دن میں نہیں آئے گی. سب سے پہلی بات، چینجز اوور نائٹ نہیں ہوں گے. چیزیں اوور نائٹ نہیں تبدیل ہو سکتی. یہ چھوڑ دیں، آپ اپنے ذہن میں یہ فلاسفی بٹھا لیں کہ اوور نائٹ چینجز پاکستان پوری قوم میں نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو چیزیں ساری کی ساری A1 سب چیزیں اپنی جگہ پر ہوں گی جیسے ہونی چاہیے اور everything will be flawless. It's not gonna work like that. We need to change things. ہمیں چیزوں کو تبدیل کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. دیکھیں، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اول تو آپ پورے پاکستان کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، لیکن جو لوگ آپ کے نیچے ہیں، جو لوگ آپ سے افیکٹ ہوتے ہیں، جن کی زندگی پر آپ کی وجہ سے فرق پڑتا ہے اور جن کے آپ نگران ہیں، حدیث بھی ہے نا کہ آپ سے آپ کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر بندہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے، اور وہ جواب دے. تو آپ کے بچے بھی ہیں جن کی تربیت کا ذمہ آپ کے اوپر ہے. تو پیرنٹنگ آپ نے کیا سیکھی ہے؟ کیا اس کے حوالے سے آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ کچھ آپ کو اس بارے میں علم ہے کہ بچوں کی تربیت کیا چیز ہے، اور یہ کیا سائنس ہے، یہ کیا علم ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، کون سے وہ نکات ہیں جن کے اوپر میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، وہ کون سے گراؤنڈز ہیں جن بیسس کے اوپر میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات، بچوں کی ڈائریکشن کیا کرنی ہے آپ نے. زندگی کا مقصد بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو کیا بتانا ہے کہ ہم نے لائف میں کرنا کیا ہے. ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن what does that actually mean؟ بچے کی زندگی میں ان سب باتوں کی کیا ویلیو ہے، یہ آپ نے ویلیو دینی ہے اسے. جو بچپن سے آپ اسے دیں گے وہ ویلیو ساری لائف کے لیے اس کی بنی رہے گی. یہ ویلیو ہم کیا دے رہے ہیں، کیا نہیں دے رہے، اس کا جواب آپ سے لیا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا اس حوالے سے، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. بطور قوم ہم سب اس چیز کے جواب دیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیا ٹریننگ کر رہے ہیں. سائیکولوجیکلی ان کو کس لیول کی ٹریننگ دے رہے ہیں. فلسافیکلی تو خیر ایک ایج آتی ہے 12-13 سال کے بعد آپ فلسافیکلی بچے کی ٹریننگ کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ 12 سال سے پہلے آپ اس کو فلسفی نہیں دے سکتے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بچے کا جو برین ہے وہ میڈیکلی جو ہے وہ سائیکولوجیکلی یا نیورولوجیکلی اسپیکنگ وہ اسٹیج پر 12 سال سے پہلے وہ پہنچتا نہیں ہے، کیونکہ 12 سال سے پہلے جو ہے وہ بچے کا وہ برین کا وہ پارٹ ہی نہیں بنا ہوتا جو فلسفی کو پراپرلی سمجھے اور انٹیگریٹ کر سکے اپنی ویژن کے ساتھ. تو اس لیے وہ ایج نہیں ہے. اس سے پہلے لیکن آپ اس کی جو تربیت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اس کو فاؤنڈیشنز بنا کر دیتے ہیں. وہ فاؤنڈیشنز اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ اس کی زندگی ایک ڈائریکشن سیٹ کر دیتی ہیں، کیونکہ اس کا گھر کا جو بیہیویئر ہے، جو ماں جو باپ جن باتوں کے اوپر سٹریس کرتے ہیں نا، جن باتوں کے اوپر سٹریس کرتے ہیں، اگر تو پیسے کے اوپر سٹریس کرتے ہیں تو بچے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیسہ از دا کی. میری زندگی کا سب سے بڑا گول یہ ہے، میری ماں اس بات سے خوش ہوگی کہ میں پیسہ لے کر آؤں. تو بڑا آدمی جو سکسیس کی ڈیفینیشن گھر سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں 6 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں خاص کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو کس حال میں دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں، ان کا فیوچر کے بارے میں آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. پھر جب آپ 11-12 سال کی عمر میں جب بچے کا مائنڈ فلسافیکلی امپاورڈ ہونا شروع ہوتا ہے، وہ خود بھی سوچنا شروع کرتا ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاسفی یہ ٹھیک ہے، کون سی ٹھیک ہے، مختلف پڑھتا ہے. وہ بھی اس صورت میں پڑھتا ہے اگر وہ اس لیول کا انٹیلیجنٹ بچہ ہو. اگر اس لیول کا انٹلیکچوئل مائنڈ نہیں ہے وہ بچہ، ایک ایوریج انٹلیکٹ پر ہے، تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس طرف نہیں جائے، وہ اپنے ماں باپ کے پیٹرن کے اوپر ہی ایز اٹ از جائے، پیسہ، کریئر، ان چیزوں کے اوپر اسٹریس کرتا رہے اور ایک اسی طرح کی لائف گزارے. تو پاکستان نے اگر یہی بچے پیدا کرنے ہیں، مجھے آپ بتائیں، تو پھر آپ کیا پوری قوم، کیا پوری امت مسلمہ کا یہی حال رہے گا جو ہے. ہمیں تو اس وقت ویژنری لوگوں کی ضرورت ہے. تھوڑی بہت سیکریفائس دینی پڑے گی ہمیں. ظاہر سی بات ہے،
ہم نے سیکریفائسز کیے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. سیکریفائس کیا دینی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا, اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی. اور وقت کس بات میں, بچوں کی تربیت میں, کہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر آپ نے اس کی فاؤنڈیشن بلڈ کرنی ہے, اور اس کا رول ماڈل اسے کیا بتانا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بچوں کا رول ماڈل کون ہے وہ آپ اسے بتائیں گے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات کہ آپ بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں, اس حوالے سے کریں کہ ان کی زندگی میں یہ بات ان کو واضح ہو جائے کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, وہ کیا مقصد لے کر چل رہے ہیں, اور میرا باپ جو ہے کیا وہ میرے لیے ایک رول ماڈل ہے. آپ کو خود بھی رول ماڈل بننا پڑے گا. ڈیفینیٹلی آپ صحابہ کو رول ماڈل اس لیے نہیں بنا سکتے کہ بچہ کہے گا کہ آپ کا تو پیٹرن کچھ اور ہے, تو آپ کو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے, وہ سچے تھے, اور پھر کل کو آپ اپنے بچے کو جب یہ کہیں کہ بیٹا ان کو کہو میں گھر پہ نہیں ہوں, جاؤ بتاؤ سفید جھوٹ بولا ان کو, تو ڈیفینیٹلی سوچنے والا بچہ ہوگا. آپ کی ٹریننگ کے اثر ہی وہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو میرے والد صاحب نے ہی جھوٹ سکھا رہے ہیں مجھے ڈے ون سے. تو دو چیزیں ہوں گی, یا تو وہ آپ کو سپورٹ کر دے گا کہ جی یہ کتابی باتیں تھیں جو میرے والد صاحب بتاتے تھے, اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایسے نہیں چل سکتی. دنیا داری یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ بولا جائے جہاں موقع ملے, جہاں پہ اپنے اوپر تھوڑا سا سیکریفائس آ رہی ہو نا, جہاں قربانی دینے کی بات آ رہی ہو, وہاں بچت کی جا سکے تو بچت کر لیجیے. جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے, چوری کر کے, جو بھی کر کے آپ وہاں سے بچ جائیں, قربانی سے بچ جائیں, وہاں پہ سیکریفائس نہ کرنی پڑے. اور جو بھی آپ کیریکٹر کے اوپر آپ اگر بات کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی جو آپ کا ٹائم جوانی کا پیک ٹائم ہے نا, وہاں پر بھی آپ کو سیکریفائس ایز اے مسلم تو کرنی پڑے گی, آپ کے بچے کو بھی کرنی پڑے گی. کیونکہ ہمارا تو فلسفہ کچھ اور ہے. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا ہے کہ یہ والا پاتھ ٹروتھ ہے, تو پھر اس میں ایملگمیشنز جو ہوئی ہوئی ہیں ہماری, جو کہ ہم نے اپنی اور فلاسفیز کو ایڈ کیا ہوا ہے, انجیکٹ کیا ہوا ہے طرح طرح سے, اس فلاسفیز سے ہمیں اپنی فلاسفی کو پاک کرنا پڑے گا. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اس نہج پر آنا پڑے گا. تو پھر بھی بچوں کی تربیت ہوگی تو پھر پاکستان بھی آگے جائے گا, اور امت مسلمہ کا بھی کوئی فیوچر ہوگا. جس نہج پہ ابھی بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, ڈوپامین کے اوپر, ڈوپا ایڈکٹ ہم بچوں کو بنا رہے ہیں, ڈوپامین لیولز کے اوپر ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. ڈوپامین دے دے کے ان کو گیمز کھلا کے ان کو پب جی کا عادی بنایا ہوا ہے. ماں باپ بولتے رہتے ہیں بہت زیادہ کھیلتے ہیں, کیا کریں سمجھ نہیں آتا. والدین یہ بات کرتے ہیں, میرے پاس ایون ایک دو والدین میرے پاس آئے بھی ہیں, ان سے میری بات بھی ہوئی, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پب جی سے ہٹتے نہیں ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, تو سمجھ نہیں آتی. ڈوپا ایڈکٹ بنا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو, سیلفش بنا رہے ہیں, آپ سیلف سینٹرڈ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو. آپ نے یہ راستے ان کے لیے کھولے ہیں, آپ کی تربیت نے کھولے ہیں. اگر آپ موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں نا, تو آپ کو بچہ بھی دے گا ڈیفینیٹلی. اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے نا, کتاب نہیں اٹھاتے کبھی زندگی میں, آپ کو یہ موقع نہیں ملا کبھی کہ آپ نے, جب بھی ملا آپ نے موویز دیکھی ہیں, گانے سنے, بس آپ نے کتاب نہیں اٹھائی کبھی, نہ کبھی کوئی ایسی انفارمیٹیو چیزیں دیکھی ہیں آپ نے, تو آپ کے بچوں نے بھی نہیں دیکھنی موسٹ پرابیبلی, انلیس کہ کوئی میریکل ہو جائے. وہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اس کو علم پہنچا دے گا, اگر آپ نے نہیں بھی کیا. تو بیٹل اس وقت ہماری جنریشنز کا یہ چل رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی بنیاد اسٹرانگ نہیں کی تو ہم بہت بڑی اسٹرگل کرنے والے ہیں. میں اور میری جنریشن جو اس وقت 20s کے اندر ہے, ارلی 20s کے اندر ہے, ان کا ٹائم تو اب سیکھنے کا ابھی باقی ہے. لیکن اب فاؤنڈیشنز جو ہے نا, ہمیں تو ابھی اس عمر میں فاؤنڈیشنز بنانی پڑ رہی ہیں. ہمارے یہ فاؤنڈیشنز بنی ہونی چاہیے تھی پہلے سے, ابھی نہیں بنی ہوئی. تو اب 20, 22, 21 میں جا کر ہمیں فلسافیکلی اپنی فاؤنڈیشن ٹھیک کرنی ہے سب سے پہلے تو, کہ بھائی ہمارا بنیادی فلسفہ کیا ہے زندگی کا, جس سے آپ کہتے ہیں کہ لائف سٹائل کیا ہے, ہم کس لیے زندگی گزار رہے ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہوئے ہیں. ہم لوگ ایک ایوریج لائف سپین ہوتا ہے 65, 70, پاکستان میں تو وہ بھی کم ہے. تو ہم وہ کیوں گزارنے آئے ہیں زندگی, اور وہ مقصد کیا ہے ہمارا, اتنی بڑی کائنات جو بنی ہے اس کا مقصد کیا ہے. یہ بڑے کویسچنز ہیں, بگ کویسچنز, اینڈ دے نیڈ آنسرز. اگر آپ ایک انٹلیکچوئل مائنڈ ہے تو یہ سوال تو آپ بھی پوچھتے ہوں گے. میں بھی بہت چھوٹی سی ایج میں 10-11 سال میں یہ سوال کرنا شروع ہو گیا تھا کہ بھائی لائف کا پرپز کیا ہے, لائف کا میننگ کیا ہے, کیوں لوگ پیدا ہوتے ہیں, کیوں زندگی دی جاتی ہے لوگوں کو, لوگ مر کیوں جاتے ہیں. یہ چیزیں میں بچپن سے سوچ رہا تھا. جن کے سوالات ڈھونڈتے اسلام کی طرف میں آیا, اور پھر لٹرلی اسلام قبول کیا, کیونکہ اس سے پہلے تو گود میں ملا ہوا تھا اسلام, اس سے پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا, جو آیا سن لیا بس, دیٹس اٹ, آمنا وصدقنا کہہ دیا. لیکن اب اسٹڈی کر کے اسلام کو میں آن کرتا ہوں, کیونکہ جتنے ریلیجنز ہیں ان میں سے سب سے ٹرو ریلیجن یہی ہے. تو یہی ایک ریلیجن ہے
اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ آج، تو کل کو آپ کے جو بچے ہیں آپ سے، کل کو بلکہ چھوڑیں، آج آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں، ہمارے بچے اپنے بچے یونیورسٹی گریجویٹس دہریے ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ان کو سوالات کے جوابات نہیں ملتے، وہ جب سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں چیزوں کے بارے میں، تو کیونکہ نالج نہیں ہوتا تو پھر جواب نہیں ملتے، تو بچے کہتے ہیں بھائی بڑوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو خود ایسے ہی اندھے ہو کر بلائنڈ فالوئنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کا تو فیتھ بھی ایسے ہی ہے، اسلام کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ رسول کے بارے میں جو شبہات ہیں وہ صحیح ہیں، تو پھر ایسے لوگ یہ چیز بھی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی فاؤنڈیشنز نہیں بنی ہوتی نا، آپ نے بنائی نہیں تھی فاؤنڈیشنز بنانا پیرنٹس کا کام ہے، پیرنٹنگ۔ تو میرا مقصد یہ ہے آج کی اس ویڈیو میں کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ پیرنٹنگ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، والدین کا کام کتنا بڑا ہے اس وقت۔ آپ کا اگر بچہ ہے، چھوٹا بچی ہے، آپ کا اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اس کی سائیکالوجی کے اندر یہ بات آ جائے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک لائف سٹائل ہے مسلمانوں والا، اور ہمارا جو لیڈر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارا ایک ہی ہیرو ہے، ایک ہی لیڈر ہے، اور اس لیڈر اور ہیرو کا نام ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیڈر ہے۔ بچے کو ڈے ون سے کلیئر ہونی چاہیے یہ بات کہ ہمارا ہیرو کون ہے، ہمارا رول ماڈل کون ہے۔ نہیں، بچے ہمارے جو ہیں، ہمارے اپنے پیرنٹس کے رول ماڈل جو ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہی نہیں ہیں، اور بچوں کے رول ماڈلس پھر کارٹون دیکھ دیکھ کے، موویز دیکھ دیکھ کے، وہ جو فینٹاسائزڈ ہیرو ہوتے ہیں، سپر مین، اسپائڈر مین، بیٹ مین، جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وہ فینٹاسائزڈ ہیروز ان کے رول ماڈلس بنے ہوتے ہیں، اور جب آہستہ آہستہ تھوڑے سے شعور کی عمر میں آتے ہیں تو پھر بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں، وہاں سے رول ماڈلس لے لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں تو بزنس سے جا کے لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے رول ماڈلس چل رہے ہیں آج کل گھسے ہوئے فارغ رول ماڈلس، اور مسلمان کا رول ماڈل ہے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو بچوں کی ٹریننگ کرنی پڑے گی، ایسے نہیں ہوگا یہ کام، بچوں کے دماغ کی تربیت کرنی پڑے گی ایج کے ساتھ ساتھ۔ اگر وہ 12 سال سے کم عمر کی ایج ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وائی کے آنسر اس کو ایز اٹ از دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ پوچھتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، تو آپ کو انٹائر فلاسفی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کو چنکس دینے کی ضرورت ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں وہ آپ اس کو اس ایج میں دیں گے، وہ چنکس دے کے 12-13 سال کی عمر سے آپ فلاسفی دینی شروع کریں گے، اسے وائی کویسچنس کے ریئل آنسرز دینے شروع کریں گے، جیسے آپ کہتے ہیں ایکسپلینیشنز دینی شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ ہی نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ ضروری اس لیے کہ بچے کی بیس دیکھیں، 13 سال 12 سال کے بعد سے لے کر 15 سال تک یا 16 سال تک جب بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، میں 17 سال کا تھا تب میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، لیکن لٹرلی 17 سال سے پہلے جو میرے گھر میں جو میری تربیت ہو چکی تھی، وہ میری پارٹ آف مائنڈ بن چکا تھا، میری پرسنالٹی کا ایک حصہ بن چکا تھا، وہ تربیت، وہ ایٹماسفیئر، وہ تربیت، ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں صحیح تھیں، کچھ چیزیں غلط تھیں، تو صحیح اور غلط کا جو شعور مجھے مل رہا تھا، جو مشن، جو کام کرنا ہے زندگی میں، جو نہیں کرنا ہے، وہ ساری چیزیں مجھے اپنے پیرنٹس سے مل رہی تھیں۔ پیرنٹس وہ بنیاد بناتے ہیں، الحمدللہ میرے والد نے میری وہ بنیاد بنائی، وہ فاؤنڈیشن مجھے اپنے باپ سے ملی، میرے والد سے مجھے وہ فاؤنڈیشن ملی کہ جس کی وجہ سے مجھے اسلام کو آن کرنا آ گیا، اسلام کو اسٹڈی کرنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا، کیونکہ بیسک چیزیں جو ہیں اس کی فاؤنڈیشن جو تھی وہ مجھے بڑی کلیئر تھی ڈے ون سے، الحمدللہ۔ تو اس لیے میرے لیے ذرا آسانی تھی آگے مزید پرسو کرنا ان چیزوں کو، لیکن ہر بچے کی لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیں گے، فاؤنڈیشنز، بیسک فاؤنڈیشنز ان کو نہیں دیں گے، ان کو عقیدہ بنیادی طور پر پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہے، آپ ان کو بنیادی طور پر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں دیں گے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کی فلاسفی کیا ہے، اور مسلمان کا ایک نہج کیا ہے۔ یہ بچے کی 12-13 سال کے بعد سے آپ نے فلاسفی شروع کر دینی ہے، 12-13 سال از دا فائن ایج، اس کے اندر آپ اس بچے کو فلسفہ دینا شروع کریں گے، آپ اسے بتانا شروع کریں گے 12 سال کے بعد، 13 سال کے بعد، کہ مسلمان کی جو فلاسفی ہے وہ آخرت اورینٹڈ ہے، دنیا اورینٹڈ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں مزے اڑانے کے لیے، عیش کرنے کے لیے، چل مارنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، یہ کام ہم نے یہاں پر نہیں کرنے۔ اگر اللہ ہمیں عیش و عشرت کی لائف دیتا ہے، دیٹس another story، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل اور تھا ورلڈلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واز اے کنگ، وہ ایک بہت دولت مند نبی اللہ کی گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو ڈفرینٹ لائف سٹائل دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے، تو ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کو فالو کرنا ہے۔ اس لائف سٹائل کو فالو کرتے ہوئے اگر ہمارے پاس لگژری آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے آ رہی ہے، لیکن مقصد ہمارا کبھی بھی عیش، آرام، عشرت نہیں ہے، کمفرٹ زون سے ہی تو باہر نکلنا ہے۔ قربانی اسی چیز کا نام ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قربانی دینی پڑے گی۔
قربانی اس لیے دینی پڑے گی کہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ ایسے تو کام چلنے والا ہے نہیں۔ پاکستان میں باہر سے لیڈرز امپورٹ ہو کر نہیں آئیں گے، پاکستان میں آپ ہی کے بچوں نے لیڈرز بننا ہے۔ آج عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، کل کو پاکستان سے ہی کوئی اور شخص آج سے 40 سال کے بعد بھی پاکستانی ہی کوئی لیڈ کر رہا ہوگا پاکستان کو، اور لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو وہ کر لیا، یہ کر لیا۔ وہ آپ میں سے ہوگا، آپ ہی میں سے کسی پیرنٹس کے گھر آج کل پل رہا ہے، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ بچہ کہیں نہ کہیں پل رہا ہے پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے۔ اور لیکن اب کیا ٹریننگ ہو رہی ہے اس کی سائیکالوجی کیا بنائی جا رہی ہے، کیا مینٹیلٹی اس کو دی جا رہی ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہے۔ آپ لوگ اسے کیا سکھا رہے ہیں، کیا اس کا رول ماڈلز، اس کے گولز کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں، کیا اسے آپ عیش و عشرت کی لائف گزارنے کے گولز دے رہے ہیں، اسے یہ رول ماڈلز بنا رہے ہیں آپ اس کے کہ لائف میں بس ایسا ہو جائے کہ پیسہ ہو جائے، عیش ہو جائے، آرام ہو جائے، عشرت ہو جائے۔ بچے کو شروع سے اگر یہ سکھایا جا رہا ہے نا، تو تباہی اور بربادی آپ اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان باپ یا ایک مسلمان ماں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ بچے کو عیش عشرت آرام کی ٹریننگ دے اور اس کو یہ خواب دکھائے کہ پیسہ حاصل کرنا زندگی کا ایک الٹیمیٹ گول ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اپنے باپ کا سہارا بن جاؤ، اس طرح کہ تم پیسہ کماؤ، بس ہمیں اس سے اور کوئی مطلب نہیں ہے تمہارے سے آگے۔ یہ سب سے بڑا فیلئر ہے۔ بزدل لوگوں کے ہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بزدل لوگوں کے ہاں سے ایسے بچے آگے نکلتے ہیں۔ بچہ تو سب کے ہاں ظاہر سی بات ہے فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، بزدل بچے نہیں پیدا ہوتے۔ پیدا ہونے کے بعد اس کو بزدل بنایا جاتا ہے نا، ماں باپ بزدل ہیں، ماں باپ کا ویژن چھوٹا ہے، ماں باپ کمزور ہیں، کسی سوسائٹی کا پریشر لینے کو برداشت کر سکتے۔ تھوڑا سا بھی پریشر کہ سوسائٹی کہے گی کہ یار آپ کا بچہ جو ہے یہ کیوں پڑھ رہا ہے، آپ کے پاس وہ پریشر لینے کی ہمت نہیں ہے، absorb کرنے کی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کمزور بچے کی تربیت کریں گے، کمزور ایک بندہ بنائیں گے جو کہ بلائنڈ فالوور بنے گا، سوسائٹی کو زیرو کنٹریبیوشن اس بندے کی، اس شخص کی جو آپ کے گھر پروان چڑھ رہا ہے۔ تو یہ آپ کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پر میرا ویژن یہ ہے کہ پاکستان کے بچے نے لیڈرشپ کا رول اسیوم کرنا ہے۔ ہم سب لیڈرز ہیں یار اپنی جگہ پہ، جتنے بچے ہیں اس وقت 18 20 19 22 میری عمر کے بھی جتنے لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ سب اپنی جگہ لیڈرز ہیں۔ آپ نے اسٹیئر کرنا ہے پاکستان کو۔ یہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ یہ جو آپ لوگوں کو الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہیں، الٹے فلسفے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یار بس لائف میں یہ چیزیں کر لو، دیٹس اٹ، فائن، اور کیا کرنا ہے تم نے۔ جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ تم نے ماں بن کے ایک قوم کی تربیت کرنی ہے، تمہارے نیچے بہت بڑی ڈسینڈنٹس آنے تمہارے نیچے۔ تو اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کے نہج پر لاؤ، اپنے آپ کو رول ماڈل اپنے حضرت فاطمہ کو سیٹ کرو نا، تب حسین اور حسن پیدا ہوں گے نا ہمارے ہاں۔ ہمیں تو چاہیے حسن حسین۔ پاکستان کو تو آج کل ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ویژنری لوگ ہوں۔ پاکستان کو لیڈرز کی ضرورت ہے، پاکستان کو ہیروز چاہیے۔ ہمارا ہیرو ہے نا حسین رضی اللہ عنہ، ہمارے ہیرو ہیں، تو پھر امام حسین جیسے لوگوں کے لیے فاطمہ کا کیریکٹر چاہیے۔ تو ماؤں سب سے بڑی، تو آج کی جو بچیاں میری بات سن رہی ہیں، 22 سال 23 سال 24 سال 20 سال اور 25 26 27 28 والی بھی جتنی ہیں، اور ایون اس سے بھی زیادہ 30s پر والی، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کے بڑے ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ جن کے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے گھر سے نکلے گا یا تو ہٹلر نکلے گا یا امام حسین نکلیں گے، دو چیزیں ہوں گی، یا تو آصف زرداری نکلے گا پولیٹیشین پاکستان کا، یا پرویز مشرف نکلے گا، یا عمران خان یا نواز شریف نکلے گا، یا پھر مے بی عمر بن عبدالعزیز بھی نکلے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہاں ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تربیت کیسی۔ گارنٹیڈ نہیں ہے آپ کی تربیت سالڈ ہوئی بہت تو آپ کا بچہ بالکل زبردست اسی تربیت کے مطابق ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا کہ تربیت جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بچہ پھر بھی نافرمان رہ جاتا ہے، ہو جاتی ہیں معاملات بھی، لیکن آپ کی کوشش پوری ہونی چاہیے۔ تو جتنی بھی خواتین ہیں، فیوچر کی مدرز ہیں، ہمیں لیڈرز پیدا کرنے ہیں، ہم نے اپنی فیلڈ کے ماہر پیدا کرنے ہیں، خاص کر کے سائنٹیفک فیلڈز میں بچوں کا انٹرسٹ دیں، بچوں کو بتائیں کہ آپ نے زندگی میں کچھ کریٹ کرنا ہے، کریٹیوٹی لانی ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے، اپنے لیے زندگی نہیں گزارنی، اپنی امی اور اپنے ابو بس ان کے لیے نہیں سوچنا، صرف آگے سوچنا ہے، بڑا سوچنا ہے، لوگوں کے لیے سوچنا ہے، سوسائٹی کے لیے سوچنا ہے۔ یہ آپ نے اپنے بچے کو شعور دے دیا نا، یہ احساس دے دیا نا کہ دوسرے کی تکلیف کو فیل کرنا اور اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا، یہ اگر آپ اپنے بچے کو احساس دے رہے ہیں نا تو آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر ایز اے پیرنٹ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے بچوں کی کس نہج کے اوپر ٹریننگ کرنی ہے تو پھر بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہ کنونشنل طریقے پر چل رہے ہیں نا، پیسے کی دوڑ کے اندر، تو انفارچونیٹلی آپ سیلف سینٹرڈ ہیں خود بھی، تو آپ نے بچے بھی سیلف سینٹرڈ پیدا کر کے احسان تو نہیں کرنا پاکستان پہ، آپ تو پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں۔
انفارچونیٹلی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان یہاں پر کھڑا ہے آج. ویک لوگ, ڈرپوک لوگ, فارورڈ لوگ, جو کہ کبھی آگے کا سوچتے ہی نہیں ہیں, جو کبھی فیوچر کا سوچتے ہی نہیں ہیں, آج کا سوچتے ہیں اور اپنی جیب اور اپنے گھر اور اپنی فیملی سے آگے کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں, جن کی وجہ سے پاکستان یہاں کھڑا ہے. تو سیدھی سی بات ہے, آپ کی وجہ سے آپ قصوروار ہیں, اور ہمارے وہ سارے پیرنٹس پیچھے سے جنہوں نے اس ویژن پہ نہیں سوچا وہ سب قصوروار ہیں اس معاملے میں. تو ہمیں تو اپنے بچوں کا سوچنا ہے, ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کیسے کریں گے, مینٹلی کریں گے, فلوسافیکلی کریں گے, ان کو ہر طرح سے امپاور کریں گے. یہ ڈوپامین کی ایج ہے یہاں پر. جو بچہ ہے نا 5 سال میں 4 سال میں اس کے ہاتھ میں یوٹیوب چینل آ رہا ہے, وہ سبسکرائب کر رہا ہے, بٹن دبا کے لائک کر رہا ہے ویڈیوز کو. آپ اس کو ایزی نہ لیں. یہ تو 15 سال میں ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جائے گا, 20 سال میں یہ ویسے ہی آپ کو بیٹ کر جائے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کی ٹریننگ نہیں کریں گے, یہ 20 سال کے بعد آپ کے ہاتھ ہی نہیں لگے گا. 20 تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں, میرے خیال سے 17-18 میں بھی نہیں لگے گا ہاتھ, کیونکہ ہم 17 میں اپنے پیرنٹس کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے. فلوسافیکلی ہمارے مائنڈ ایسے تھے 17 میں, تو یہ تو پتہ نہیں 16 میں 15 میں نہیں لگیں گے. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. تو مائنڈ جو ہے نا وہ تو آپ نے بنیاد یہاں سے ڈالنی ہے. بچہ کیا بنے گا وہ آپ نے بنانا ہے, آپ کرائیں گے اسے جو بھی کرائیں گے, تو اس کی بنیاد جو ہے نا وہ صحیح بنا دیں آپ. یہی میرا مشن ہے, یہی میری سوچ ہے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ میں خود کبھی ایسی فیلڈ کے لیے نہیں گیا جہاں پیسہ مطلب. میں نے میرا ڈسپلن یا میرا میجر آپ کہہ لیں انٹرنیشنل ریلیشنز ہے. میری فیلڈ اور ہے, میں اس کے اوپر ویڈیوز بھی نہیں بناتا. آپ کو پتہ ہے میرا سبجیکٹ وہی ہے, میرا ڈسپلن وہی ہے, میری اوڑھنا بچھونا بھی وہی ہے. لیکن اس کے حوالے سے میں آپ سے اس لیے بات نہیں کرتا. اس حوالے سے ہم پروفیشنلی ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. ریشنل 47 کے تھرو ایک تھنک ٹینک ہے, ہم اس میں کام کرتے ہیں, ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں آئیڈیاز, انالیسز, فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ, یہ ساری چیزیں جو میری سبجیکٹ ہے ڈسپلن ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس حوالے سے جب میں بات کروں گا تو پاکستان کے ڈپلومیٹس کے اور پاکستان کی فارن پالیسی وہ میرے گولز ہیں. اس کے حوالے سے میں پھر کسی حوالے سے ویڈیو بناؤں گا کہ پاکستان کا میرا ویژن کیا ہے, میں کیا سوچتا ہوں پاکستان کے بارے میں. لیکن اس وقت جو پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے نا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سیلف سینٹرڈ نہ بنائیں خدا اللہ, اور خود کی بھی سیلفشنس توڑیں ذرا. یہ عیاشی کا جو پیٹرن پہ بچوں کو آپ پال رہے ہیں نا, کہ ہم نے لائف میں عیش آرام کرنے کے لیے, ہمارا اصل مقصد تو ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ ہم عیش آرام کرنے, ہم عیش آرام کرنے نہیں آئے ہوئے. ہم کر ہی نہیں سکتے یہاں پر عیش آرام. مسلمان اس دنیا میں عیش اور آرام کو نہیں گول بنا سکتا, لگژری کو گول نہیں بنا سکتا. مسلمان کا گول کچھ اور ہے. مسلمان کا گول ہے اپنی نہیں, اپنی سوسائٹی کی, کمیونٹی کی امپاورمنٹ. ہم تو بطور قوم اتنے ڈاؤن فال کا شکار ہوئے ہیں. ہمیں تو لیڈرز چاہیے, ویژنری بچے چاہیے جو قوموں کی امامت کریں, جو قوموں کو لیڈ کریں, جو کہ ایک ایسی جو آگے جس کے بچے پیدا ہوں نا تو لیڈرز بنے سارے. ایسے بچے پیدا کرنے, ایسے بچے ٹرین کرنے. اور ہم کیا 2 روپے کے پیچھے, 5 روپے کے پیچھے, 10 روپے کے پیچھے بچوں کے ضمیر خراب کر رہے ہیں. بچوں کی جو بنیادی طور پر فطرت ہے نا وہ بڑی زبردست اللہ نے بنائی ہوئی ہے. وہ کوشچن بھی کرتے ہیں, وہ چیزوں کو پوچھتے بھی ہیں, پرکھتے بھی ہیں, انالائز بھی کرتے ہیں. لیکن ہم وہ مار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں گھوڑے بن جاؤ. گھوڑے نہیں ہوتے, گھاس کھانے والے گھوڑے. سوالات میں کیا رکھا ہے, کیوریوسٹی میں کیا رکھا ہے, بس گھوڑے کی طرح گھاس چرتے رہو, کھاؤ پیو, یہی مطلب ہے تمہارے سے. اور مطلب کیا ہے؟ کھانا پینا, اور بیسیکلی یہی ہمارا لگژری سارا لائف اسٹائل جس ہم بچوں کو مائنڈ میں ڈالتے ہیں نا سکسیس کے انڈیکیٹرز بنا کر, بیڑا غرق کرنے کے لیے ان کے دماغوں کا. تو یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے. بچے اس طرح لیڈرز نہیں پیدا ہو سکتے. ہمیں اگر اپنی قوم کا سوچنا ہے, ہمیں اپنا ویژن بنانا ہے, تو ہمیں بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں کہ سائنٹیفک فیلڈز میں بچوں تم نے یہاں پر آگے جانا ہے, یہ انوینشنس کرنی ہے, ٹیکنالوجی سے کھیلنا ہے, ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے جانا ہے تم نے, یہ تمہارا مشن ہونا ہے. تم لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریٹ کرو, دیٹس اٹ. ہمیں یہ چاہیے. یہ چھوٹے ویژن جو بچوں کو دیتے ہیں, ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں اس حوالے سے کیا زیادہ بات کروں, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. ہم نے انٹلیکچوئل بچے پیدا کرنے ہیں قوم کے لیے, ملک کے لیے, سوسائٹی کے لیے. وہ بچے جو انسانیت کے لیے خیر کا سوچیں, جو اپنے امت کے لیے, اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے خیر سوچیں, خیر کنٹریبیوٹ کریں, جو ایک دائرے میں رہ کر اپنی لائف نہ گزاریں, ایک کنویں کے مینڈک نہ ہوں, کہ اپنی بھائی بہن اور ابو تایا ماما سے آگے نکلیں ہی نہ کبھی. یہی تو کام ہو رہا ہے پاکستان میں. جو بندہ اس دائرے میں پیدا ہوا ہوتا ہے, اسی میں بڑا ہوتا ہے, پھر وہ وزیر بھی لگ جاتا ہے, وہ اپنے پھپھا تائے چاچے مامے کو ہی دیکھتا رہتا ہے, ان کو ٹورز وزٹ کراتا رہتا ہے. قوم ساری جو ہے عذاب میں جا رہی ہوتی ہے. یہی بچے ہوتے ہیں کل کو گھروں سے جا کے آگے جا کے لیڈرز بن جاتے ہیں. آپ کے کل کو بچہ آپ کا بھی اگر لیڈر بن بھی گیا تو یہی بیڑا غرق کرے گا جو آپ نے اس کے دماغ میں ڈالا ہوا ہوگا.
آپ کو عیش آرام کرا رہا ہوگا, ساری دنیا کے لیے عذاب بنا ہوا ہوگا, لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے اسے. یہ ہے مسئلہ. تو اس مسئلے کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. ڈوپامین کی ایج ہے, بچے جو ہے نا وہ بہت تیز ہو گئے ہیں, ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں یہ. اور سب سے بڑی بات, اپنے بچوں کو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ جب آپ 20 سال کے تھے تو یہ 20 سال کے ہیں تو کیا ہوگا. آپ 20 سال کے تھے 1980 میں, 90 میں یا 2000 میں سن, یہ 20 سال کے ہیں 2021 میں, تو ٹریٹ دیم ڈفرینٹلی اکارڈنگلی. اس وقت 20 سال کچھ اور تھا, آج 20 سال کچھ اور ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے 8 سال میں کچھ اور طرح سے سوچتا تھا, میرے بھانجے بھتیجے 8 سال میں کچھ اور سوچتے ہیں, انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں ان کے مائنڈ سیٹس, ان کی انداز زندگی بالکل مختلف ہے, طرز زندگی بالکل مختلف ہے. وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت کہاں اسپینڈ کر رہے ہیں اور اس سے کیا لیسنس لے رہے ہیں, میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ میرے 8 سال کچھ اور رہ گئے ہیں اور یہ 8 سال کچھ اور ہیں, مجھے اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے. ان کے 8 سال کچھ اور ہیں اور اس کو اس حساب سے ٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ ہے ایک پیرنٹ کی ذمہ داری, ایک باپ کی. تو صرف بچے پہ بچے نہ پیدا کریں, بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فلسافیکل ٹریننگ کریں, ان کو اسٹرانگ کریں, ایموشنلی بھی, مینٹلی بھی, ریلیجیسلی بھی. ان کی بنیادیں بنائیں, ان پر وقت لگائیں اور اپنی بنیادیں بھی خود آرہ ٹھیک کر لیں. ایک مسلمان کے طور پر بوجھ نہ بنے سوسائٹی پر. ہمیں سیلف سینٹرڈ گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے. سیلف سینٹرڈ گھوڑے پیدا کرنے سے سوسائٹی آگے نہیں جائے گی. اگر آپ بھی سیلف سینٹرڈ گھوڑے ہیں, سیلف سینٹرڈ گھوڑوں سے نہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نہ ہمارے ملک کو, نہ قوم کو, نہ سوسائٹی کو. تو میرا ویژن تو یہ ہے کہ میں سیلف سینٹرڈ نہ بنوں خود, نہ اپنے بچوں کو سیلف سینٹرڈ بننے دوں. ویژنری لیڈرز بناؤں, ویژنری لیڈرز پیدا کیے جائیں مسلمان گھروں سے. میرے گھروں سے ایسے لیڈرز نکلیں, آپ کے گھروں سے ایسے لیڈرز نکلیں جو امت مسلمہ کو اسٹیئر کریں, فارورڈ کریں, لے کر جائیں, مسلمانوں کے مسئلوں کو حل کرنے کی طرف کوشش کریں. اور اس امت میں جو مسلمان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. یہ بچے پیدا کرنے ہیں ہم نے. اور پتہ نہیں ہمارے گھروں سے اب کیا بچے پیدا ہوں گے جو ہم ان کو دے رہے ہیں نا ماحول, جو ہم ان کو گولیاں کھلائے جا رہے ہیں, ان کے ضمیروں کو مار رہے ہیں, احساس کو مار رہے ہیں, ان کی کریٹیو تھنکنگ کو مار رہے ہیں. یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. تو میرا ویژن اس معاملے میں یہ ہے. میری ویڈیوز بھی جو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں, وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں, اس میں بنیادی عنصر یہی ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشنز ٹھیک ہو جائیں, فلسفہ ٹھیک ہو جائے. فلسفہ ٹھیک ہو جائے گا, عمل خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. فلسفہ غلط ہوگا, سارے عمل اس غلط فلسفے سے جسٹیفائی کرتے پھریں گے آپ, اور یہی ہو رہا ہے. آپ ہر الٹا کام جو ہے نا وہ غلط بنیاد ڈلی ہوئی ہے پیچھے سے, اس غلط بنیاد کے اوپر ہر الٹا کام جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے, آپ وہ کر لیتے ہیں اور آپ کو اچھا بھی لگ جاتا ہے. تو اس لیے میری ساری بیٹل فار جنریشنز یہی ہے کہ پاکستان کے لیے ایسے بچے نکالنے ہیں ہم نے, لیڈرز نکالنے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے. ینگ جنریشن کو آگے لانا ہے. ینگ جنریشن آگے جائے گی, پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی, پاکستان کے مسئلوں کے حل کے لیے سوچے گی, فکر کرے گی, اور پاکستان کو لٹرلی جو ہے نا وہ اسٹیئر کرے گی, ان پرابلم سے آگے لے کر جائے گی. تو انشاءاللہ پاکستان بھی آگے جائے گا, سیفر ہوگا, اسٹرانگر ہوگا, ہمارا مستقبل بہتر ہاتھوں میں جائے گا. تو آپ پاکستان کو ایک مستقبل دیں گے ایز اے پیرنٹ, میں بھی پاکستان کو ایز اے پیرنٹ ایک مستقبل دوں گا, اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی پاکستان کو کچھ نہ کچھ مستقبل دے رہے ہیں بچوں کی صورت میں نا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں, اور میں بھی اس چیز کا جواب دوں کہ میں پاکستان کو کیا دے رہا ہوں اور امت مسلمہ کو کیا دے رہا ہوں. مجھے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فیس کرنا ہے. میں نے ان کو بھی بتانا ہے کہ کیا سچویشن تھی امت کی جب میں وہاں پہ گیا تھا, جب میرے پاس حالات تھے, میرے پاس جو ریسورسز تھے, میرے بچے تھے جن کو ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے آپ سے پر قربان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہمارے بچے قربان. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. عرب میں تو یہ بولا جاتا ہے, آج بھی بولا جاتا ہے, ہم بھی بولتے ہیں. تو ہم کہتے تو یہ سب ہیں, لیکن کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, یہ ہماری حقیقتیں جو ہیں وہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ حالات ہمارے ہاتھ سے اتنے نکل جائیں کہ ہم خود ان چیزوں پر پچھتانے لگیں. یاد رکھیے گا میرے الفاظ کہ ہم خود ان چیزوں پر پچھتائیں. آج وقت ہے کہ آج ان چیزوں پر کام کر لیں, اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کر لیں, ان کو صحیح ٹائم دے دیں وقت پر. ان کی گروتھ سب سے ضروری ہے, ان کو ٹائم دینا سب سے ضروری ہے. ان کی بنیادی فلاسفی سب سے ٹھیک ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت.